ایک دشمن ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اپنی دشمن جو نیشن ہے اس کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اب آپ نوٹ کریں کہ ان کا پیغام جو ہے وہ ایرانینز تک پہنچ رہا ہے، عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کیسے سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس کا کیا مقصد تھا، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایران کی عوام سے کیا کہا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ ویلکم واچرز، میں ہوں الماس جیکب، آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی اسٹرائکس ہٹ کمپوننٹ آف ایرانز نیوکلیئر پروگرام۔ پرائم منسٹر نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے اوپر جب حملہ کیا تھا پچھلے مہینے اسرائیل نے، تو اس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا ایک کمپوننٹ جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ عزیزو، یہ نیوز کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ بھی آپ کو چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مین چینل کے اوپر ویڈیو اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ چینل کے اوپر ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن 2 ہفتے تک میں وہاں پر اپلوڈنگ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر ایک نیا چینل بنایا جس کا نام ہے ویک اپ مسٹر جیکب۔ اب آپ دیکھیں میری کریٹیوٹی کیسا نام رکھا گیا ہے، ویک اپ مسٹر جیکب۔ میک شور کریں کہ یہیں پر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ یہاں پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو آپ نے یہاں پر نوٹیفیکیشن کے لیے آل پہ آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جناب، اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے، جس کے رسپانس میں ایران کی حکومت کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ نیوز یہ سامنے آنے لگی کہ جناب ایران کے سپریم لیڈر خمینی نے آرڈر کیا ہے کہ تیسرا ڈائریکٹ حملہ کیا جائے اسرائیل کے اوپر۔ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو حملہ انہوں نے ہمارے اوپر کیا ہے یہ ان کو ایسے ہی ہم جانے نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی جانے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہار تسلیم کر لی۔ اس لیے ایران کے سپریم لیڈر نے تیسرے ڈائریکٹ حملے کا حکم دے دیا ہے ایران کی ملٹری کو۔ اور اب آپ نوٹ کریں کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسٹرائکس کی تھی تو اس دوران انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی ہٹ کیا تھا، جبکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے، یہاں پر میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہٹ کیا تو یہ سیدھا جنگ کو بڑھا دے گا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو says his country's air attack on Iran last month hit a component of Tehran's nuclear program and degraded its defense and missile production capabilities۔ اور یہ بات حقیقت ہے، ایران کی کیپیبلٹیز جو ہے نا پروڈکشن کی اور خاص طور سے ڈیفنس کی، اس کو انہوں نے ان کی اکانومی کو ہٹ کر کے انہوں نے تباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایران ابھی تک خاموش ہے، ایران نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا۔ There is a specific component in their nuclear program that was hit in this attack, Netanyahu said in a speech in Israel's parliament, the Knesset, on Monday without providing details on the element hit۔ آپ نوٹ کریں کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ، یہ سنسیشن جو ہے، یہ جو فلم ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہ ختم ہو، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ جبکہ اگر آپ کو یاد ہو تو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہٹ کیا تو آپ کے ساتھ امریکہ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ریجنل وار کو ایسکیلیٹ کرے گا، یعنی کہ اس کو بڑھاوا دے گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ جو بائیڈن said before the strikes took place that he would not support an attack on Iranian nuclear sites which would open up the possibility of an ever further escalation in the region، جس کا صاف مطلب یہ ہے all out in war، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا جائے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جنگ نے ایران کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے ایران کی عوام سے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نوٹ کریں کہ ہم کن وقتوں کے اندر ہیں۔ ایک دشمن ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اپنی دشمن جو نیشن ہے اس کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اب آپ نوٹ کریں کہ ان کا پیغام جو ہے وہ ایرانینز تک پہنچ رہا ہے، عام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کیسے سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس کا کیا مقصد تھا، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایران کی عوام سے کیا کہا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. یہاں پر نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے ایران کی عوام سے خطاب کیا تھا۔ Millions of people around the world, millions in Iran itself, saw that video.
اور لاکھوں لوگوں نے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ایران میں اس ویڈیو کو دیکھا تھا. And after they saw it, many Iranians reached out to Israel. اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے ایرانیوں نے اسرائیل کو خط لکھے یا ان سے بات کی. But today, I want to once again address the people of Iran. اور آج میں پھر سے ایران کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی تو ایران کے جو سپریم لیڈر خمیانی ہیں انہوں نے 200 بلسٹک میزائلز جو ہیں وہ میرے ملک کے اوپر داغے تھے. I wonder, did he tell you how much that attack cost? میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس اٹیک کی کتنی قیمت ادا کی گئی. Well, I'm not guessing. It's لیکن میں یہاں پر گیس نہیں لگا رہا ہوں. $2.3 billion. اور یہ That's how $2.3 بلین تھے. much of your precious money they wasted on futile attacks. اور یہ تھے وہ قیمتی پیسے جو کہ تمہارے پیسے تھے جو کہ تمہاری حکومت نے ایسے فضول قسم کے اٹیکس کے اوپر خرچ کیے. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. ان میزائلوں نے اسرائیل کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا. But what damage did they do to you? That لیکن انہوں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. some could have added billions to your transportation budget. اگر وہی پیسہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے بجٹ میں ڈالا جاتا It could have added billions to your education budget. اور وہ بلینز جو ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن میں استعمال ہو سکتے تھے. But instead, Khamenei exposed the regime's brutality and turned the world against your country. لیکن خمیانی نے اپنا جنگلی ہونے کا ثبوت یہ اٹیک کر کے اور دنیا کو اپنے خلاف کر کے ثابت کیا. He robbed you of money that should have been yours. I want اس نے آپ سے وہ پیسہ چرا لیا جو کہ یوز ہو سکتا تھا. you to imagine, just imagine, how your life could be different if Iran was free. آپ صرف ایک پل کے لیے یہ سوچ کر دیکھیں، صرف ایک پل کے لیے یہ سوچیں کہ ایران کتنا مختلف ہوتا اگر ایران آزاد ہوتا. You could speak your mind without fear. You could make a joke without wondering if you'd be carted off to heaven prison. یہ تو رہنے ہی دیں نتن یاہو صاحب. آپ کے اوپر اگر کوئی مذاق بناتا ہے تو اس کو آپ اینٹی سیمیٹزم کا نام دے دیتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ آزاد ہوتے ایران کے اندر تو آپ اپنی حکومت کے خلاف اگر مذاق بناتے یا اس کا کوئی مذاق کرتے تو کوئی بھی آپ کو جیل میں نہ ڈال رہا ہوتا. Close your eyes. Picture the faces of your children. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا میسج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پورا میسج میں آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت لمبا ہے. اس کا میں سمری آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ اس نے ایران کے لوگوں کو صاف صاف ایموشنل کرنے کی کوشش کی اور اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اس نے اکسایا ہے اس ویڈیو کے اندر. اور اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ڈائریکٹ حملہ کرنا چاہتا ہے ایران کے اوپر، اور یہ چاہتا ہے کہ جب امریکی فوجی یا اسرائیلی فوجی اتریں ایران کے اندر تو ایران کی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کی فوج کو اپنے لبریٹر سمجھ کے، اپنے بچانے والے سیویئر سمجھ کے کہ یہ خمیانی کی رجیم جو ہے اس سے ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں، ان کی مدد کریں. باقی نتن یاہو نے اس پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تک جو آپ نے ہماری طاقت کا نظارہ دیکھا ہے وہ صرف ایک جھلک ہے، ابھی آپ نے ہماری پوری طاقت دیکھی نہیں ہے. The world has seen but a fraction of our power. Yet there is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. Well, I say to you this, don't let your dreams die. I hear your whispers. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. Don't lose hope. And know that Israel and others in the free world stand with you. The regime wants to destroy your future as they seek to destroy our state. Well, we won't let that happen. I have no doubt that one day in a free Iran, Israelis and Iranians will build together a future of prosperity and peace. That is the future Israel deserves. That is the future Iran deserves. Together, let us turn this beautiful dream into a reality.
جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہاں پر تھریٹ کر رہا ہے ایران کو. اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے اگر آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں گے تو بے تحاشا لوگوں نے نیتن یاہو کو اچھا آدمی اور دیکھیں جی یہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہتا, یہ تو ان کو بچانا چاہتا ہے ان جاہل لوگوں سے اور ان ایسے لوگوں سے جو کہ پیسہ برباد کر رہے ہیں, ایسے لوگوں سے بچانا چاہ رہا ہے, یہ تو بہت اچھا انسان ہے. اس طرح کے لکھے ہوئے لوگوں نے کمنٹس. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کتنی جلدی بھول جاتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہوا کیا ہے. اگر آپ غور کریں تو غزہ کے اندر جتنے لوگ مارے گئے ہیں وہ ملٹری کے نہیں تھے. آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو دو پاورز کے درمیان ہوتی ہے, دو ملٹریز کے درمیان ہوتی ہے, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا, عام عوام کو قتل کیا جا رہا تھا. اور اب آپ بس ویٹ کریں کہ جب اسرائیل جو ہے وہ پاور میں آئے گا پھر یہ اپنے اصلی رنگ دکھائیں گے. اور اس نے جگہ جگہ بائبل کا نام یہ لیتا ہے اور لوگوں کو, اور خاص طور سے کرسچنز کے جو کان ہیں جن کو کھجلنے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتا ہے, جبکہ یہ بائبل نہیں بولتے ہیں کلام کو, یہ بولتے ہیں تورا, تناخ بولتے ہیں یا تالمود بولتے ہیں, یہ چیزیں بولتے ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ بائبل کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ساری جو جنگ ہے نا, یہ ساری کی ساری جنگ ہے جی جناب حکومت کی. جی ہاں, نیو ورلڈ آرڈر کے اندر سپر پاور کون ہوگی یا سب سے بڑی پاور کون ہوگی جس کی بات مانی جائے گی پوری دنیا میں, وہ اسرائیل کو بنانا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ کی جا رہی ہے. اور نیتن یاہو نے جب یہ جنگ شروع کی تھی اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے تمام دشمنوں کو ایلیمینیٹ کریں گے. ایلیمینیٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے یا ان کی رجیم چینج کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کریں گے, یعنی کہ مار ڈالیں گے. یہ پاور شو ہو رہا ہے عزیزو, اس کا مقصد اسرائیل کی پاور پوری دنیا کو ایک دفعہ دکھا دینا ہے کہ اسرائیل کتنا طاقتور ہے اور کوئی اس کے خلاف لڑ نہیں سکتا. تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی کہ ابھی تک ایران نے کوئی پلٹ کر حملہ کیوں نہیں کیا اور اسرائیل نے حملہ کیوں نہیں کیا, تو اس کی وجہ ہے کہ یہ ویٹ کر رہے ہیں ایک فالس فلیگ ایونٹ کا, جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر امریکہ کے صدر کا مارا جانا. US ہٹ مین ان ایران مرڈر فار ہائر پلاٹ ٹو کل ٹرمپ پکچرڈ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کو سو کولڈ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کے لیے ہائر کیا ہوا ہے. تو اب غور کریں کہ کس طرح کی نیوز جو ہے وہ ہمیں دکھائی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جناب ٹرمپ تو بن گیا صدر, ابھی تک مرا نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی تک صدر کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے ابھی ریسنٹلی 18 نومبر کی یہ تصویر ہے, اور آپ نوٹ کریں کہ G20 سمٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ریو ڈی جنیرو میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ کا صدر. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, بول بھی رہا ہے, خطاب بھی کر رہا ہے, لیکن نیوز میں اس کا چہرہ نہیں دکھایا جا رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہار چکا ہے. اب یہ صرف اپنے کچھ گنے چنے دن جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں یا اس کے جو بھی پریزیڈنٹ کے کام ہے وہ کر رہا ہے, لیکن اس کی کوئی نیوز نہیں دی جا رہی. تو آپ کے سامنے ہے بائیڈن ابھی تک امریکہ کا صدر ہے, یہ اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, وہ فرائض انجام دے رہا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ جنوری سے پہلے وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں جا سکتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ ابھی تک صدر کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب تک یہ صدر بن نہیں جاتا, جب تک یہ صدر کی کرسی پر بیٹھ نہیں جاتا, جب تک اس کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے ہیں, تب تک یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ امریکہ کا صدر مارا گیا, کیونکہ صدر ابھی تک کون بیٹھا ہوا ہے, بائیڈن بیٹھا ہوا ہے. اور ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسیحیوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی, خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب کبھی بھی یہ پیس اینڈ سیفٹی کی بات کریں گے اسی وقت ناگہان آفت آ پڑے گی. آپ لوگ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, یہ ساری جنگیں رکوا دے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے اس عورت کی جس کو بچہ ہونے والا ہے. جس کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس عورت کے درد بڑھتے چلے جاتے ہیں جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. تو ہم آلریڈی ایسے وقتوں میں آ چکے ہیں, ہم اینڈ کے بھی اینڈ کے قریب آ چکے ہیں جب نیو ورلڈ آرڈر بس آنے ہی والا ہے. تو اب آپ نوٹ کریں کہ اس وقت لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا وہ پہلے جیسا چلتا جائے گا. جی نہیں, سب کچھ پہلے جیسا نہیں چلنے والا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایسے کانفلکٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ورلڈ آرڈر کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز آتی ہیں. تو ایک بڑی چینج جو ہے وہ 2000 کے بعد سے شروع ہو چکی ہوئی ہے. جب سے 2 بھائیوں کے اندر پرندے مارے گئے تھے تب سے شروع ہو چکا ہوا کام. لیکن آپ نوٹ کریں کہ لوگ اپنے خوابوں کی دنیا میں سے باہر نہیں آنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کن وقتوں کے اندر موجود ہیں. اب کچھ بھی بہت اچھا ہونے والا نہیں ہے. اب سب کچھ صرف گزارے لائک چلے گا. اور سب سے ورسٹ ٹائم جو ہے وہ مخالف مسیح کا ٹائم ہے جو کہ آنے والا ہے.